بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 ستمبر ہے، جمعرات کا دن ہے۔ شہباز شریف کے حوالے سے انتہائی شرمناک خبر سامنے آئی ہے، کس طرح وہاں امریکہ میں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اس غریب قوم کے پیسے پر کہ خون کھول اٹھتا ہے۔ آپ جب پوری خبر سنیں گے تو یقیناً آپ بھی سوچیں گے کہ اس ملک کے حکمران کس قدر گر چکے ہیں یا کس حد تک جا سکتے ہیں وہ۔ ایک خبر تو یہ آ رہی ہے کہ IMF سے قرض منظوری کے بعد حکومت بھنگڑے ڈال رہی ہے کہ جی کمال ہو گیا، لیکن حقیقت آپ سے چھپائی جا رہی ہے، اصلیت آپ سے چھپائی جا رہی ہے۔ اس کا بوجھ جو عوام پر پڑنے والا ہے وہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا۔ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ IMF کا قرضہ لے تو لیا گیا، لیکن اس کے لیے پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین قرض لیے گئے ہیں، اور یہ واپس کس نے کرنے ہیں؟ اتنے قرض لیے گئے ہیں اور آگے اتنے قرض لینے ہیں کہ انہوں نے ملک کو قرضستان بنا دیا ہے۔ قرضستان اگلے 4 سال میں $100 ارب واپس کرنے ہیں، اور کس طرح ہر سال یہ بڑھ رہا ہے کام اور کتنا مشکل ہو جائے گا آگے، اس کی ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے شہباز شریف صاحب کی عیاشیوں کی کہانی سن لیجئے کہ یہاں کہتے رہے ہم نے ٹیکس اور لگانا ہے، غریب کا خون پسینہ نچوڑ لیا، اس کی کمائی نچوڑ لی، کچھ نہیں اس کے پلے چھوڑا۔ GST لگا کر دودھ اتنا مہنگا کر دیا، ہر چیز اتنی مہنگی کر دی کہ جی ہو ٹیکسز بڑے لگانے ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے۔ کس لیے؟ تاکہ 20 لاکھ روپے ایک دن کا کرایہ جس ہوٹل کا ہے ایک کمرے کا، وہاں پر شہباز شریف قیام کر سکیں۔ یہ ہے وجوہات ٹیکس لگانے کی، اور خصوصی طیارے میں جا سکیں۔ پہلے لندن رکے، وہاں پر وہ کرایہ پڑے اس خصوصی طیارے کا، یہ عام فلائٹ سے نہیں جا سکتے تھے، خصوصی طیارہ، اس پر کتنا پیسہ لگا ہوگا، پتہ نہیں کس کس کو لے کر گئے ہیں۔ ایک کمرے کا کرایہ 19 لاکھ روپیہ بتایا جا رہا ہے، 18-19 لاکھ روپیہ۔ تو سوچئے باقی کس کس کو لے کر گئے ہیں، کتنے وہاں پر کمرے بک کروائے ہیں، کیا ہوا ہے۔ افتخار شرازی صاحب ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں، وہ بتاتے ہیں شہباز شریف اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے ہیں، اور دنیا بھر میں خبر یہ بنی ہوئی ہے کہ جی ایک مقروض ملک کا وزیر اعظم نیو یارک کے مہنگے ترین علاقے میں ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ شاید امیر ملکوں کے حکمران بھی یہاں جا کر نہیں رہتے ہوں گے، جہاں شہباز شریف صاحب غریب ترین ملک کے حکمران ہوتے وہاں جا کر رہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہاں تباہی ہو گئی ہے، ٹیکس لگانا ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم تو بڑے پیسے بچا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ہم اپنی کمر کس رہے ہیں۔ اتنے جھوٹے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ IMF کے پروگرام کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، اور ابھی میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ تاریخ کے مہنگے ترین قرض لیے واپس کیسے کرنے ہیں، اس کا کوئی سوچ ہی نہیں رہا، کوئی صورتحال واپس کرنے کی نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے واپس کرنے کی۔ بس قرض لو، کھاؤ پیو اور جاؤ، لٹو تے پھٹو۔ لوگوں کا برا حال کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہاں جا کر بادشاہوں سے بھی کوئی اعلیٰ زندگی امریکہ میں گزار رہے ہیں۔ نیو یارک کے مہنگے ترین علاقے میں ملینیم ہلٹن ہوٹل میں قیام کیا ہے۔ اس ہوٹل میں کمرے کا ایک رات کا کرایہ $7,000 ہے، جو پاکستانی تقریباً کوئی 20 لاکھ کے قریب بنتا ہے، 18-19 لاکھ کے لگ بھگ بنتا ہے۔ ایک دن کا کرایہ، ایک رات کا کرایہ 18 سے 19 لاکھ روپیہ۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر خصوصی طیارے سے لندن گئے، وہاں پر آپ دیکھیں اس کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر پارک کیا، اس کو پارک کرنے کا بہت بھاری کرایہ ہوتا ہے، وہ الگ سے دینا پڑا۔ پھر وہاں سے نیو یارک گئے ہیں موصوف، اور یہاں بھی پرائیویٹ طیارے کو لے کر گئے ہیں، اور وہاں اس کو کھڑا کرنے کی بھاری بھرکم قیمت کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ سب جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آ سکی ہیں۔ باقی کس کس کو ساتھ لے کر گئے ہیں، باقی کیا کیا وہاں پر ہو رہا ہے، کتنے پیسے خرچ ہو رہے اس غریب قوم کے، کتنے ڈالر وہاں پر پھینکے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے میں ان کا یہ ٹور پاکستان کو پڑے گا، آپ اندازہ لگائیے۔ اور اسے حاصل کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہاں جا کر انہوں نے کتنا فلسطین کا ایشو، کتنا کشمیر کا ایشو اجاگر کیا، بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جو ہمارے دوست ممالک کشمیر کا ذکر کیا کرتے تھے، جس طرح ترکیہ ہے، انہوں نے بھی اب ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ اب اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ ساتھ وہاں پر قتل عام کرنے کے ساتھ ساتھ اب لبنان میں بھی کام شروع کر دیا ہے۔ وہاں بھی سینکڑوں لوگوں کو جاں بحق کر دی، بمباری کر کے ہزاروں کو زخمی کر دیا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں یہ خبر کیا بنواتے ہیں، وہ جی ایک آرٹیکل چھپ گیا ہے اسرائیل کے کسی اخبار میں عمران خان کے بارے میں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی بیان دیکھا ہے ان کا؟ کوئی اس حوالے سے کوئی بات دیکھی ہے، کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر، لبنان پر؟ کوئی ایسی بات آپ نے سنی؟ نہیں سنی ہوگی۔ یہ ہے ان کی سوچ، یہ ہے ان کا حال۔ اور وہاں جا کر جناب
یہ عیاشی ختم نہیں ہو رہی ان کی. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ $7 ارب IMF سے مل گئے ہیں, مطلب $1 ارب ملا ہے, $7 ارب کا پروگرام ہے, تقریباً 3 سال کا پروگرام, 3 سال میں $7 ارب ملیں گے. اور اس پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا, او ہو اب دیکھیے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, فلاں ہے, کیونکہ اب ڈالر آ رہے ہیں اسی طرح خرچ کر دینے ہم نے. لیکن ہمیں ضرورت ہے $12 ارب کی. $7 ارب تو IMF دے رہا ہے, $12 ارب کی ضرورت ہے, باقی $5 ارب ہم نے دیگر ذرائع سے پورے کرنے ہیں, دوستوں سے, ادھر ادھر سے. $600 ملین لیے ہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے, جو دنیا میں پاکستان نے ریکارڈ بنا دیا ہے پاکستان کے لحاظ سے کہ سب سے مہنگا قرض دیا ہے. یہ کیسے واپس ہونا ہے کچھ پتہ نہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے. فی الحال قرض لے لیا اور سب سے مہنگا قرض لے لیا ہے. $300 ملین کے 2 قرض لیے ہیں. پھر جن اور بینکس کے پاس گئے وہ اس سے بھی مہنگے, مڈل ایسٹ کے بینک جو ہیں وہ اس سے بھی مہنگا دے رہے تھے سود پر قرض. اور سنیے, ابھی انہوں نے کہا سعودی عرب سے $1.2 ارب کی ہم فیسلٹی لے لیں گے, پتہ نہیں وہ مؤخر ادائیگی پہ تیل یا کچھ, اس کا کلیئر ہی نہیں ہو رہا. مہتاب حیدر صاحب کی خبر ہے کہ کلیئر ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرح ملنے ہیں, ملنے بھی ہیں نہیں ملنے, یا ریکوڈک میں سے سعودی عرب کو حصہ دے دینا ہے اور سعودی عرب اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دے گا. جو پہلے سے انہوں نے دیے ہوئے ہیں آپ کو ڈالرز یا قرض پر تیل دیا ہوا ہے, اس کی مد میں وہ کہیں گے ریکوڈک کے شیئر ہمیں دے دو. یہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے یہ واپس کس طرح کرنے ہیں. پھر جناب $1.5 ارب مزید قرض کے خواہش مند ہیں ابھی کہ ہم اس کو کہیں گے کہ IMF کو اور ہمیں $1.5 ارب دے دے. واپس کیسے کرنا ہے اس کی کوئی سوچ نہیں ہے, اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. 4 سال میں, اگلے 4 سال میں, صرف اگلے 4 سال میں دل تھام لیجئے, $100 ارب واپس کرنے ہیں پاکستان نے قرض اور سود کی ادائیگی میں. یہ شہباز شریف صاحب جا کر جس طرح لٹا رہے ہیں ڈالرز, اس سے آپ کو یہ بات نہیں لگے گی, نہیں اندازہ ہوگا کہ غریب آدمی کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. اگلے سال $30 ارب واپس کرنے ہم نے قرض اور سود کی ادائیگی میں, اور اس سال, اس مالی سال میں $26 ارب واپس کرنے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے شہباز شریف صاحب وہاں جا کر امریکہ میں جس طرح رہ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ہمارے ملک نے یہ واپس کر رہے ہیں, یا ان کا کوئی پلان ہے, ان کی کوئی سوچ ہے, ان کا کوئی خیال ہے, ان کو کوئی فکر ہے؟ نہیں, ان کو تو بس جوڑ توڑ کی فکر ہے. ان کو تو قاضی فیصل کو چیف جسٹس لگانے کی فکر ہے کہ وہ کنٹینیو کر جائے تو ہم چلتے رہیں گے, اسی طرح ہم اپنی عیاشیوں میں لگے رہیں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور پروانہ آ گیا ہے, اب قاضی فیصل صاحب نے جوابی خط لکھ دیا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں. اب منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا, اس کے جواب میں قاضی فیصل خط لکھ رہے ہیں کہ جو یحییٰ افریدی نے کہا تھا وہ نہیں بننا چاہتے, وہ پتہ نہیں اس گند میں نہیں آنا چاہ رہے تھے کیا تھا, تو وہ نہیں بننا چاہتے, تو لہٰذا اس لیے جس امین الدین خان کو ہم نے لگا لیا ہے اور وہ بن گئے ہیں. باقی انہوں نے اپنی اچیومنٹس گنائی ہیں قاضی فیصل صاحب نے, انہوں نے جوابی خط لکھ دیا, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ آرڈیننس کے تحت کس طرح سے ہو سکتا ہے, یہ تو پھر ون مین شو لگ رہا ہے, اور فل کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو بہرحال اب قاضی فیصل صاحب خط تو کھیل رہے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ ہے, قاضی فیصل صاحب حکومت کے ساتھ ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے, یہی کچھ چل رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جناب اب کہا یہ جا رہا ہے شاہد خان عباسی سابق وزیر اعظم کی طرف سے کہ جی قاضی فیصل صاحب کے پاس 2 ہی راستے بچے ہیں. ایک راستہ عزت کے ساتھ 25 اکتوبر کو گھر جانے کا, اور دوسرا 3 سال کی ذلت والی نوکری کا. لیگسی بنائی نہیں پڑتی, وہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے بنتی ہے. لیگسی جو ہوتی ہے, لوگ کس طرح آپ کو یاد رکھتے ہیں, جسٹس منیر کو بھی آج تک یاد رکھا جاتا ہے. جس قسم کی غیر آئینی ترمیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی, اور سپریم کورٹ کو کر دینی ہوگی اسٹرائک ڈاؤن, یعنی آئینی ترمیم ختم کرنی ہوگی. حکومت کے پاس مخصوص نشستوں والا فیصلہ ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ نہیں, اس ملک کا سارا نظام تباہ ہو جائے گا اگر فیصلہ نہ مانا گیا. یہ شاہد خان عباسی سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. اور ایک اور سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک اور راز کھول رہے ہیں. 40 سال کے سفر کے بعد نواز شریف آج اس جگہ پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کا حلقہ شاید پاکستان کا واحد حلقہ ہے کہ جس میں رات کے 3 بجے ریٹرننگ افسر کو بدلا گیا, غائب کر دیا گیا, اور نیا ریٹرننگ افسر رات 3 بجے آ کر ووٹوں کی گنتی کرتا ہے. اس طرح تو یہ نواز شریف صاحب کو جیت دی گئی ہے. سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے سعید قاضی صاحب کے پروگرام میں GNN پر کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم کا لندن جانا بتا رہا ہے کہ جو آئینی ترمیم کا شور مچ رہا ہے, جو بلاول کرنا چاہ رہا ہے, اس میں نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں. یعنی ہاؤس آف کارڈز اب گرتا نظر آ رہا ہے. فارم 47 کے کندھوں پر کھڑی حکومت لڑکھڑا رہی ہے اور عوام کے دباؤ سے حکومت گرتی نظر آ رہی ہے. میاں نواز شریف بہت سی باتیں تب بھی سمجھ گئے تھے جب انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا. پہلے خبر تھی کہ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت نہیں مل رہی, مگر اب خبر ہے کہ نواز شریف کو تو نون لیگ کے کچھ لوگوں سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے. بہت مخصوص حلقہ ہے جن سے میاں صاحب مل سکتے ہیں.
مریم نواز تو آج کہہ بھی چکی کہ حکومت آنی جانی چیز ہے، یعنی اشارے مل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں. اور اب خبریں آ رہی ہیں، اب تو جیو نے بھی لگا دی ہے کہ نواز شریف کا اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن جانے کا امکان. میں نے آپ کو بتا دیا تھا، سب سے پہلے ہم نے آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب چینلز پر بھی آ رہی ہے. اس سے پہلے آج ٹی وی پر اور دیگر چینلز پر یہ خبر چل گئی، اب جیو نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. اور جناب اب یہ کہا جا رہا ہے، اندازہ لگائیے کہ شاید بلاول 24ویں پرائم منسٹر پاکستان کے ہوں اس سال کے خاتمے سے پہلے. اور اس میں جناب ایم کیو ایم کے ایم این ایز نے کچھ جرنلسٹ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی ہے. بلاول 24ویں پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، یہ ایم کیو ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا، اور جناب اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس چیلنج کر دیا ہے، یہ بھی خبر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جناب سینئر ججز سے جسٹس منیب اختر کا رویہ بھی درست نہیں تھا. قانون کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جس جج کو کمیٹی میں شامل کرنا چاہے کر سکتا ہے. ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی رہا ہوں. قاضی فائصہ نے جسٹس منصور شاہ کو مبینہ جوابی خط لکھ دیا. یہ 3 جملے ہی کافی ہیں شفافیت کی تعریف کے لیے کہ جی شفافیت کے وہ داعی رہے ہیں، اس لیے 1 مین شو دوبارہ لگا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جسٹس منیب کا رویہ درست نہیں تھا. یہ اب جوابی خط میں وہ لکھ رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائصہ نے جسٹس منصور شاہ کو لکھے جوابی خط میں فل کورٹ اجلاس نہ بلانے کی وجہ بتائی یا نہیں، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اور جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے الگ کیوں کیا؟ چیف جسٹس نے جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط میں غیر معمولی وجوہات دی. ایسے لگتا ہے ساتھی جج کے جوڈیشل کنڈکٹ کو دیکھنا چیف جسٹس کا کام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی وہ اس کے جوڈیشل کنڈکٹ پر بات کرنے لگے منیب اختر کے. چیف جسٹس لکھتے ہیں جسٹس منیب اختر نے پریکٹس پروسیجر قانون کی مخالفت کی، گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران دستیاب نہیں تھے، تعطیلات کے دوران کمیٹی اجلاس میں شرکت پر اصرار کیا. پریکٹس پروسیجر قانون کہتا ہے ارجنٹ نوعیت کے مقدمات پر 14 دن میں سماعت ہوگی. جسٹس منیب اختر نے تعطیلات کے دوران ارجنٹ مقدمات سننے سے انکار قانون کی نفی ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں سینئر ججز کا احترام نہیں کیا، ایڈ ہاک ججز کو 1100 مقدمات سننے تک محدود کر دیا. کمیٹی میں رویہ مناسب نہیں تھا، اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے. آڈیو لیک کیس میں حکم امتناع دیا. آئینی مقدمات میں جلد حکم امتناع دینے پر پھر ان مقدمات کو سنا نہ فیصلہ کیا. اور یہ دیکھیے یہ انہوں نے ایسے جیسے منیب اختر کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کی کارروائی کے لیے کوئی وہ بنا رہے ہیں گراؤنڈ. یہ سب جناب کر رہے ہیں قاضی فائصہ صاحب، اور اپنے ہی ججز کے خلاف آپ دیکھیے یہ سب ہے. اور سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کر دیا ہے، اور بیرسٹر گوہل نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے. اور اس میں جناب پارٹی بھی بنایا گیا ہے. اس سے پہلے فراز صاحب خٹک سینئر سیاستدان وہ بھی یہ درخواست لے کر گئے ہوئے ہیں. تو درخواستیں آتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اب قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی جگہ ڈٹے میں ایک ایکسٹینشن لے کر چھوڑیں گے، اور ورنہ وہ کہہ سکتے ہیں نہیں میں تو ریٹائر ہونا. آپ نے دیکھ لیا، اسی وقت ہم نے بتا دیا جب وہ ذاتیں دے رہے تھے. اچھا، الیکشن کمیشن نے پورا ہفتہ مشاورت کے بعد پھر سے سپریم کورٹ سے وضاحت مانگ لی ہے. بتائیں کہ نئے قانون کے بعد پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں کیسے دی جائیں. الیکشن کمیشن کا سوال، جبکہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہر جواب دے رہا ہے مگر اسے تو تسلیم ہی نہیں کیا گیا. تو یہ اب جناب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ ذاتی انا کی تسکین کے لیے اب یہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور اصل مسائل پر کوئی بات نہیں کر رہا. میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا کہ وہاں امریکہ میں موجیں لگی ہوئی ہیں، ڈالرز اڑائے جا رہے ہیں، اور یہاں اس وقت ایک کرائسس ہے اداروں کے درمیان. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی نہیں مان رہا، سپریم کورٹ میں اندر ایک کرائسس چل رہا ہے. تو یہ قرضستان کو کرائسستان بھی بنا دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگلے 2 سال اتنے مشکل ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، یا تو یہ ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے یا یہ حکومت رہے گی. دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی ہیں. میری بات آپ نوٹ کر لیجئے. اللہ حافظ.